نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی جو سفیر تھے پاکستان کے امریکہ میں اس وقت, اور میں یہ بات آن دا فلور آف دی ہاؤس پہ کر رہا ہوں وتھ فلسٹ ریسپانسبلٹی ایٹ مائی کمانڈ, آنریبل اسپیکر, سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا, خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ, لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے, اور جنہوں نے یہ حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا. جی جنرل صاحب, کیا موقف ہے اس پر آپ کا؟ کیا واقعی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آپ کی پارٹی یہ ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ یہ دھمکی آمیز خط آیا تھا, سازش ہوئی تھی؟ دیکھیں, وہ یہ ابھی پرائم منسٹر فلور آف دی ہاؤس پہ یہ کہہ رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیلی گرام تھی, دیکھیں نا, خط تو تھا نہیں. خط تو تب ہوتا کہ اگر امریکن گورنمنٹ کی طرف سے سائن ہو کے جس کا امپریشن عمران خان نے دینے کی کوشش کی, جب انہوں نے لہرایا تو ہم سب شڈر ہو گئے کہ یار یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی کوئی ملک ہمارے ملک کو, اور اس پہ شہباز شریف صاحب نے بیان اس وقت دیا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی دھمکی ہے, کوئی لیٹر آیا ہے, تو ہم اپنے پرائم منسٹر کے پیچھے کھڑے ہیں. اور میرے خیال ہے کوئی غدار ہی ہوتا جو نہ پیچھے کھڑا ہوتا. لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ روٹین کی ٹیلی گرام ہے جو ہر ایمبیسڈر, ہر ہائی کمشنر ہر روز ادھر سے ادھر آتے ہیں, یہاں جو ادھر بیٹھے ہیں یہ اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں. اور اس کے اوپر پھر اس ہمارے ایمبیسڈر امریکہ والے نے کہا کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ وہ ہماری اس کے ساتھ بات چیت ہوئی اور اس نے یہ کہا کہ دھمکی آمیز میں یہ وہ, لیکن یہ کہ اس میں غداری یا کنسپریسی کا ایک عنصر نہیں تھا. تو دیٹ از واٹ دے آر ایکسپلیننگ, اور دیٹ از وائی دین فارن آفس ریئیکٹڈ, اور ان کو کہا جی کہ آپ نے یہ گفتگو کی ہے, یہ نازیبا تھی. اور ہم کبھی امریکہ کو اس طریقے سے ہمیشہ انہوں نے ہمیں ڈسا ہے, ایٹ ایوری اسٹیپ انہوں نے ہمیں چیٹ کیا. پریسلر امینڈمنٹ, سائمنگٹن امینڈمنٹ, گلین امینڈمنٹ, آپ دیکھیں آگے پیچھے ہمارے F-16 روک کے رکھے. آئندہ کوئی امید نہیں ہے کہ وہ یہ کریں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک سپر پاور سے اننیسیسریلی سینگ اڑا کے بیٹھ جائے جہاں آپ کی ایکسپورٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. آپ کی جو دھمکی تو آئی تھی نا, دھمکی آئی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ دھمکی آئی ہے, تو اس پہ تو عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے تھا آپ کو. یا دیکھیں, مقصد یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کی اس کے اندر تھی جو لکھا گیا, تو اس کے اوپر فارن آفس نے ان کو جواب دے دیا اپنے طور کے اوپر کہ اب ان کو لکھنا چاہیے کہ آپ کے اس آفیشل نے ہمارے ایمبیسڈر سے مل کے یہ بات کی, اور جو نوٹ ٹیکر تھا اس نے یہ لکھا. اور اس کے اوپر امریکہ کی رسپانس یہ تھی کہ دیر از نو کوشچن آف اینی کنسپریسی یا دھمکی. پاکستان ہمارے بڑا قریبی ملک ہے, پیوٹل ملک ہے, اینڈ وی ریسپیکٹ یو اینڈ یور کنٹری. تو یہی کچھ ہو سکتا ہے نا کہ شہباز شریف صاحب سن لو, تم کو جہلم کے جلسے میں مزید بھی ایسی باتیں ہیں جو کھولوں گا یا جواب دوں گا, سو وہ کیا کہہ رہے تھے پہلے ناظرین آپ سن لیں, پھر اس ٹائم بات کرتے ہیں. پراپرٹیز ان کی سارے لنڈن میں لوگ بتاتے ہیں کدھر کدھر پراپرٹیز ہیں اور آف شور اکاؤنٹس ہیں, اور ایک جواب نہیں دیتے کہ پیسہ آیا کدھر سے, اور ملک میں آتے ہیں لوٹنے کے لیے. یہ ہیں غدار اس ملک کے, یہ ہیں میر جعفر اور میر صادق. اور یہ آج شہباز شریف نے کوئی ڈرامہ کیا, کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا, یہ سارا خاندانی جھوٹا ہے, ان سے سچ ہی نہیں بولا جاتا. کہتا ہے جی عمران خان نے کوئی بڑی فوج کی توہین کر دی. میں کل جیل میں میرا جلسہ ہے, شہباز شریف میں تمہارا جواب دوں گا بس صحیح معنی میں کہ میں کتنی توہین کی, اور تم غداروں نے اس ملک سے کیا کیا. تمہارا بھائی اور تم اصل میر جعفر اور میر صادق ہو اس ملک کے. سر کہیے گا, اس وقت جو ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے, جو آپ کی جماعت عموماً جس طرح سے اداروں پر حملے کیا کرتی تھی, آج وہ جو پہلے حکومت میں تھی اب وہ اپوزیشن میں, وہ بھی وہی سیم ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے. سر کیا کہیں گے, یہ اس وقت کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں, اداروں کے اوپر حملے کبھی بھی ہوں تو وہ قابل مذمت ہوتے ہیں, لیکن آپ جو ہماری جماعت کا حوالہ دے رہی ہیں, تو اس وقت جو نواز شریف صاحب نے یا ہماری جماعت کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں آئین کی حدود میں رہ کے ساروں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. ہماری جماعت کی ڈیمانڈ صرف اور صرف یہ تھی کہ جی آپ کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے آئین کی پاسداری کرنی چاہیے. وہ یہ کہہ رہے تھے, وہ کسی کو میر جعفر یا صادق یا یہ نہیں کہہ رہے تھے. آج جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بالکل پاگل ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے, کہ آپ ایسی ایسی ایگزامپلز دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ سپہ سالار تھا اور اس نے ایسے کیا وہ کیا.
تو یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہمیں اپنی جماعتوں سے اوپر اٹھ کے اپنے ملک کا پہلے سوچنا ہے. ہمیں افواج پاکستان ہمارے دل سے عزیز ہے. یہ ہماری قوم کی کھوک سے جنم لیا ہے. یہ فوج کسی ایک صوبے کی نہیں ہے, یہ ملک کی فوج ہے. اس میں آج بلوچستان سے بھی 25-30 ہزار لوگ ہیں, سندھ سے 80 ہزار ہیں, جو خیبر پختونخوا سے اباؤٹ 83,000 ہمارے سولجرز ہیں, پنجاب سے ان کی آبادی کے حساب سے جو بنتا ہے وہ ہے. تو یہ ایک نیشنل آرمی ہے. خدا کے لیے اس کو سپیئر کرو. تو عمران خان صاحب کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور جب وہ کسی ایفیکٹ کے نیچے ہوتے ہیں تو وہ جو زبان پہ آتا ہے کہہ رہتے ہیں. دیکھیں گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے. آپ کی ٹرم کے موجودہ ٹرم کا لاسٹ ایئر ہے اور یہ الیکشن ایئر ہے, اور اس کے اوپر آپ کو صبر کرنا چاہیے. جتنے آپ اپلیکیبل تھے اور تھے جب آپ حکومت میں کر رہے تھے, اتنی جو ہے وہ ریلیونٹ یہ حکومت ہے. چونکہ ابھی صرف پرائم منسٹر بدلا ہے, ٹرم تو وہی ہے. تو آپ ان کو کام کرنے دیں اور یہ نہ کہیں کہ ہم حملہ کریں گے اور خونی ہوگا اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. آپ کل دیکھیں, کل کو نیا یو ٹرن لے لیں گے وہ, اور ان کو گالیاں دیں گے ان لوگوں کو جو ان کے اقتدار کے رستے کے روڑے ہیں. تو آئی تھنک خدا کے لیے قومی سطح کے لیڈرز جو ہیں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہر روز اپنا پینترا بدلے اور اپنی جو ان کی اپنی خواہشات ہیں اس کے مطابق خواہ ملک کو نقصان ہو, اداروں کو نقصان ہو, آئین کو روندا جائے, یا کسی قسم کی بھی ملک کے اندر ایک خانہ جنگی اور ایک ٹاکسک انوائرمنٹ تیار کی جائے, یہ کبھی بھی اچھی نہیں ہے. جان صاحب, آج عمران خان صاحب نے اس پہ ویسے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے, اگرچہ انہوں نے توپوں کا رخ آپ کی طرف موڑ دیا کہ کہنے کا مقصد جو تھا وہ نواز شریف صاحب تھے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں بخدا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی کرسمیٹک پرسنالٹی دی ہوئی ہے. وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے پلیئر رہے ہیں, ان کی ایک ریپوٹیشن تھی. وہ جو سیاست میں آئے تو پھر بھی کوئی بات نہیں, وہ ایک چائے سے ہر شہری کا. لیکن وہ پری میچورلی انٹر ہونے کے لیے انہوں نے بہت کمپرومائزز کیے, اور اس وقت آپ نے بالکل اصول ہر کو توڑا اور کندھوں پہ ہاتھ لگا کے بتایا کہ وہ آنے والے ہیں, وہ ہے, بہت کچھ ہوا. اور پھر وہ جب آ گئے پھر بھی میجارٹی نہیں تھی, پھر آزاد ملے پھر بھی میجارٹی نہیں تھی, پھر اتحادیوں کو ملایا گیا اور ان کو بھی وہ قابو نہیں کر سکے, اور اپنے ممبر بھی ٹوٹنے شروع ہو گئے. تو then he should reconcile کہ there is something wrong with him. جین صاحب, چونکہ ابھی آپ کی حکومت بھی ہے اور آپ کی جماعت جو ہے وہ حکومت میں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ نے اس تمام عمل کو روکنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ کیونکہ ابھی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ابھی اسلام آباد کا بھی رخ کریں کچھ دنوں میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ لوگوں کا جلسہ لے کر وہ یہاں پر آئیں گے. تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی حکومت کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسہ جلوس یا یہ دھرنا ورنا یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے سب پارٹیز کا, تو وہ تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہوگی. لیکن یہ جو ان کے منصوبے ہیں نا, لاسٹ ٹائم بھی یہ کرتے کراتے ریڈ زون میں داخل ہو گئے تھے 2014 میں, اور انہوں نے سارے وعدے کیا, اور پھر انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, کیمرے توڑے, پھر یہ آگے جائے اور ایس ایس پی کو پکڑ کے ڈنڈے مار کے اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کی, پارلیمنٹ کا گھراؤ بھی کیا, سپریم کورٹ بھی تقریباً پچھلے دروازوں سے ججز آتے تھے. تو یہ وہی ہے نا. تو اگر آ کے انہوں نے کوئی پینترا بدلا تو اس کا پھر قانون ان کو یہ اجازت تو نہیں دے گا. تو یہ ابھی غلط فہمی میں ہے. دیکھیں, اس وقت 2014 میں عمران خان واز ناٹ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائڈ, اینڈ دیر واز اے ڈاؤٹ کہ بھائی شاید یہ آ جائے گا تو پتہ نہیں دودھ کی نہریں نکلیں گی.